بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال علیہ السلام بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ جمعیت حمایت الاسلام کے صدر محترم، آج کے اسٹیج پر تشریف فرما لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مہمانان مکرم اور قاری ابرار صاحب دامت برکاتہم کی مخلصانہ دعوت پر تشریف لانے والے تمام معزز حاضرین، دینی بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی بہت زیادہ تنگ ہے۔ ایک دو باتیں چند منٹ میں مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے، جس ماحول میں، جس علاقے میں آپ تشریف لائے، وہ جاہلیت کا دور تھا۔ اس دور جاہلیت میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی، زناکاری بھی عام تھی، بدکاری بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، قتل و غارت گری بھی تھی، چوری ڈاکہ زنی بھی تھی، طاقتور کمزور کو بھی ستاتا تھا، عورتوں پر ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ یہ تمام کی تمام برائیاں سماج کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب ہم اسلامی تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس زمانے کو اسلامی تاریخ میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ دور زنا کا زمانہ تھا، حالانکہ بدکاری عام تھی۔ اس زمانے کو دور شراب بھی نہیں لکھا گیا، حالانکہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس زمانے کو زمانہ قتل بھی نہیں کہا گیا، حالانکہ قتل و غارت گری کا بازار وہاں ہر طرف گرم رہتا تھا۔ اس زمانے کو جہاں یہ ساری برائیاں تھیں، ایک لفظ سے تعبیر کیا گیا، دور جاہلیت۔ پتہ یہ چلا کہ جہالت ایک ایسی کوکھ ہے جس سے تمام طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ جس قوم کے اندر جہالت ہوتی ہے وہاں بڑوں کا احترام نہیں ہوتا۔ جس قوم میں، جس معاشرے میں جہالت ہوتی ہے وہاں انسانیت کا احترام نہیں ہوتا۔ جس قوم میں جہالت ہوتی ہے اس قوم میں خود اپنے پیدائش کا مقصد کیا ہے اس کو وہ نہیں جانتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد یہ بتلایا، انما بعثت معلما، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ میں علم کی شمع روشن کرنے آیا ہوں، میں علم کے چراغ دیے جلا کر جہالت کی اندھیریوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ جو قوم تعلیم سے محروم ہے، ہرگز وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔
اپنے حقوق کی بازیابی نہیں کر سکتی، اپنے حقوق کا صحیح انداز میں مطالبہ نہیں کر سکتی، اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی طرح حملے کا دفاع نہیں کر سکتی، آنے والے طوفانوں سے ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اندر جہالت ہے۔ تعلیم کتنی ضروری ہے، دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے، آج ہماری قوم خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں دینی تعلیم کے اعتبار سے صرف 4% ہمارے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری آبادی کا 90% ہمارے بچوں کا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ 9 اور 10 سال کے بچے آج اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے صبح کو گھر سے نکل جاتے ہیں اور شام کو 300 روپے کما کر لاتے ہیں اور آرام سے اپنے موبائل کی ریچارج کرا کر کے پھر رات کے گئے حصے تک چوراہوں پر یا کہیں پر اپنی زندگی موبائل کے ساتھ وہ گزارتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے کام ہیں معاشرے کے سدھارنے کے لیے، تعلیم اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں جو بھی حضرات ہیں میں ان سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں آج آپ کے لیے ضروری ہیں موجودہ حالات میں۔ ایک تو آپس کا اتحاد، باہمی اتحاد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی اسکول بنا سکتے، نہ کالج بنا سکتے، نہ کسی کے کام آ سکتے، نہ کوئی بڑا کام اس کے بارے میں سوچ سکتے۔ آج مسلمانوں کا خاص طریقے پر ان کی اپنی پسینے کی گاڑھی کمائی کا بڑا حصہ تھانے، کچہری اور عدالت میں چلا جاتا ہے۔ جو قوم اپنی کمائی کا بڑا حصہ بچوں کی لڑائی، آپس کی تو میں کی وجہ سے تھانے کچہری میں اس کی کمائی چلی جاتی ہے، کیا وہ قوم کوئی اسکول کالج بنا سکتی ہے؟ زمینیں بک جاتی ہیں، مقدمے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی اور ضروری چیز ہے آپس کا اتحاد۔ کہیں کچھ تو میں اگر ہو بھی جائے تو ذمہ دار بیچ میں پڑھ کر آپس میں صلح و صفائی کرائیں۔ پہلا کام کرنے کا یہ ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ قاری جماعت ابرار صاحب کر سکتے، نہ مولانا واصف صاحب کر سکتے، نہ میں کر سکتا، نہ کوئی اسکول چلا سکتے، نہ بنا سکتے، نہ بچوں کو آگے بڑھا سکتے۔ ہمارا باہمی اتحاد، اور کچھ ہو جائے تو آپس میں صلح و صفائی، اپنے گھر بیٹھ کر، اپنی بستی میں بیٹھ کر۔ دوسری چیز، تعلیم کا فروغ، تعلیم کو عام کیا جائے۔ اور خالی تعلیم کافی نہیں ہوگی، تعلیم تعلیم تعلیم، ایجوکیشن، شکشا نہیں، ہمارے لیے تعلیم کافی نہیں جب تک کہ تربیت نہ ہو۔ تعلیم خالی انسان کو انسان نہیں بنا سکتی جب تک کہ تربیت نہ ہو۔ میرے آقا نے دونوں باتیں فرمائی نا، میں معلم بھی بن کے آیا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ تمہیں اچھے اخلاق سے نواز دوں، اچھے اخلاق تمہیں سکھا دوں، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ دوسری چیز ہے فروغ تعلیم۔ اگر سروے کیا جائے مولانا واصف صاحب، آپ اپنے گاؤں کا کر لیں، میں اپنے گاؤں کا کر لوں، کرنا چاہیے، بلکہ میں نے تو باقاعدہ فارم بنوایا، یہ بیٹھے ہمارے بیٹے زبیر، فارم تیار کروایا کہ 5 سال سے لے کر 12 سال تک کے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کی ایک سروے، بچوں کا سروے کرایا جائے، پتہ چلے گا کتنے بچے ہمارے تعلیم کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنے بچے ہمارے چاہے تو آوارہ ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں احساس ہوتا کہ پتہ چلے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور بھئی تیسری چیز جو ہے خاص طور پر وہ ہمارے نوجوانوں کی اٹھک بیٹھک، ہمارے نوجوانوں کا رہن سہن، اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم معاشرے کی اصلاح کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی 3 چیزیں آپ لے کر کے چلیں، باہمی
ہمارے سماج کا ذمہ